جنگل ہمیشہ سے ہنسی خوشی گانے بجانے اور دوستیوں سے بھرا رہتا تھا۔ ہر جانور اپنے کام میں مصروف، اور شام کو سب ایک ساتھ دریا کے کنارے آ کر بیٹھتے، باتیں کرتے اور ایک دوسرے کی کہانیاں سنتے۔ لیکن ایک دن اچانک جنگل کی فضا بدل گئی۔ پہلے خرگوش کا بچہ گڈو غائب ہوا، پھر میمنا لالو، اور اگلی صبح طوطا ٹینو بھی کہیں نظر نہ آیا۔ پورے جنگل میں خوف پھیل گیا۔ سب ایک دوسرے سے سوال کرتے، کیا تم نے گڈو کو دیکھا؟ لالو کہاں گیا؟ ٹینو کہاں چھپ گیا؟ کوئی جواب نہیں تھا۔ جنگل کے بادشاہ شیر بادشاہ رحمان نے سب جانوروں کو اکٹھا کیا۔ ہمیں اس راز کو حل کرنا ہوگا، شیر دھاڑا، کوئی ہمارے بچوں کو چرا رہا ہے، ہمیں کچھ کرنا ہوگا۔ مگر سب چپ تھے، خوف زدہ۔ ایسے میں ایک ننھی سی آواز آئی، میں تلاش کر سکتا ہوں۔ یہ تھا چھوٹا سا لومڑی کا بچہ زورو۔ سب نے اس کی طرف حیرت سے دیکھا۔ تم تو ابھی بہت چھوٹے ہو، بندر جھولن بولا۔ زورو نے کہا، میں چھوٹا ہوں مگر چالاک بھی ہوں۔ اگر اب سب میری مدد کریں تو ہم یہ راز حل کر سکتے ہیں۔ شیر بادشاہ نے اجازت دے دی۔ زورو نے سب جانوروں کو گروپوں میں تقسیم کیا۔ الو منی کو رات کی نگرانی سونپی، ہاتھی راموں کو جنگل کی باہری حد پر پہرا دینے کو کہا، اور خود وہ درختوں کے نیچے چھپ کر ہر آواز سننے لگا۔ پہلی رات کچھ نہ ہوا۔ دوسری رات الو منی نے زورو کو اطلاع دی، میں نے ایک کالا سایہ دیکھا ہے جو بہت تیز چلتا ہے اور گھاس میں گم ہو جاتا ہے۔ تیسری رات زورو اور الو منی نے اس سائے کا پیچھا کیا۔ کافی دیر تک تعاقب کے بعد وہ ایک غار کے قریب پہنچے جہاں سے دھیمی آوازیں آ رہی تھیں۔ زورو نے جھانک کر دیکھا اور چونک گیا۔ وہاں بیٹھا تھا ایک بوڑھا چمگادڑ کانٹو۔ کانٹو ہنس رہا تھا اور سامنے گڈو، لالو اور ٹینو بیٹھے مزے سے کہانی سن رہے تھے۔ زورو اندر گیا اور حیران ہو کر پوچھا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ کانٹو نے کہا، ارے بیٹا، میں نے کسی کو چرایا نہیں، یہ سب خود میرے پاس آتے ہیں۔ کیوں؟ زورو نے سوال کیا۔ کانٹو نے بتایا، جنگل میں اب کوئی بزرگوں کی بات نہیں سنتا، بچے کہانیاں سننا چاہتے ہیں۔ میرے پاس آ کر وہ سیکھتے ہیں، ہنستے ہیں اور کچھ دیر کے لیے محفوظ بھی رہتے ہیں۔ زورو نے سوچا، کانٹو خطرناک نہیں ہے، وہ تو علم کا خزانہ ہے۔ اگلی صبح زورو سب جانوروں کو لے کر آیا اور سب نے دیکھا کہ گڈو، لالو اور ٹینو بالکل محفوظ تھے اور کانٹو ان کو سبق آموز کہانیاں سنا رہا تھا۔ شیر بادشاہ نے اپنی دھاڑ کو نرم کیا اور کہا، ہم نے تم پر شک کیا کانٹو، ہمیں افسوس ہے۔ کانٹو مسکرایا، بس اب اگر میری کہانیاں سب کو سنائی جائیں تو بچے غائب نہیں ہوں گے۔ اس دن سے ہر شام پورے جنگل کے جانور کانٹو کی غار کے باہر جمع ہوتے اور وہ پیار سے سب کو سبق آموز کہانیاں سناتا۔ زورو کو سب نے جنگل کا نیا ہیرو مان لیا۔ سبق: ہر چھوٹا دل بہادر ہو سکتا ہے اور ہر خوف کی جڑ صرف دشمن نہیں، کبھی کبھی صرف غلط فہمی ہوتی ہے۔